یہ ہے وقت میڈیا۔ پیش خدمت ہے ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع ہردوئی کے پالی میں ہوا ایک آل انڈیا مشاعرے کا ویڈیو۔ اس آل انڈیا مشاعرے کی صدارت کی سبک دوش پولیس افسر جناب حاجی ملک یونس علی صاحب نے۔ جناب حاجی ملک یونس علی صاحب نے اپنے صاحبزادے ملک انس علی اور ملک مونس علی کی شادی کے موقع پر اردو ادب کی محفل سجا کر اردو ادب سے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا۔ مشاعرے کی نظامت کے فرائض انجام دیے معروف نوجوان ناظم مشاعرہ جناب ہلال بداونی صاحب نے، اور مہمان خصوصی رہے عالمی شہرت یافتہ قوال جناب حاجی تسنیم عارف صاحب۔ جی ہاں، حاجی تسنیم عارف صاحب نے نعتیہ کلام سے جہاں مشاعرے کا آغاز کیا تو وہیں اپنی جادوئی آواز سے غزل سنا کر مشاعرے کا خوبصورت اختتام بھی فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس مشاعرے کا یہ ویڈیو۔ تمام اب جو 3 معتبر شعراء میری فہرست میں رہ گئے ہیں، ان میں سب سے قبل میں جس شاعر کے در دل پہ دستک دینا چاہتا ہوں، اس شاعر کے تعارف میں یہ عرض کر دوں کہ ان کی شہرتیں صرف ہندوستان میں مقید نہیں بلکہ انہوں نے ہندوستان سے باہر بھی انہیں جانے کا شرف حاصل ہوا۔ جناب عادل لکھنوی صاحب کا آپ نے ذکر اور بہت سے ہمارے سامعین نے سنا ہوگا۔ انہی کی فرزند محترم جناب فاروق عادل لکھنوی صاحب اس مشاعرے میں تشریف رکھتے ہیں، جن کی شاعری میں بیواؤں کے دردناک واقعات بھی ہیں، غریبوں کے غمزدہ حالات بھی ہیں، حضرت حوا کی بیٹیوں کی لٹتی ہوئی عصمت کا بھی ذکر ہے، اور ملک کے جو بگڑے ہوئے حالات ہیں اس کا ذکر بھی آپ کو ان کی شاعری میں نظر آئے گا۔ جناب ادم گونڈوی کے ان 4 مصروں کے ساتھ میں جناب فاروق عادل سے درخواست کرتا ہوں کہ بھوک کے احساس کو شعر و سخن تک لے چلو، بھوک کے احساس کو شعر و سخن تک لے چلو، یا ادب کو مفلسوں کی انجمن تک لے چلو۔ جو غزل محبوب کے جلووں سے واقف ہو گئی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلو، جو غزل محبوب کے جلووں سے واقف ہو گئی اس کو اب بیوہ کے ماتھے کی شکن تک لے چلو۔ زوردار تالیوں سے اپنے مہمان اور عالمی شہرت یافتہ شاعر کا استقبال کیجئے جناب فاروق عادل لکھنوی صاحب۔ مشکور ہوں جناب ہلال بداونی صاحب کا کہ انہوں نے ان کے توسل سے میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ ان کے حوالے سے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی نوازش۔ سنوار نوک پلک ابروؤں میں خم کر دے، کیا کہنے ہیں؟ سنوار نوک پلک ابروؤں میں خم کر دے، گرے پڑے ہوئے لفظوں کو محترم کر دے۔ کیا کہنے ہیں؟ واہ ہلال بداونی صاحب اور ان جیسے نہ جانے کتنے ناظم گرے پڑے ہوئے لفظوں کا ہنر جانتے ہیں، اور مستقل نظامت کرنا کوئی کھیل نہیں۔ بہت مبارکباد۔ آئیے حضرات براہ راست ایک مطلع چند شعر ملاحظہ فرمائے کہ منزل نہیں ہے کیا کہنے ہیں جس کی ایک ایسی نظر ہوں میں۔ اچھا پڑھے، واہ واہ واہ۔ منزل نہیں ہے جس کی ایک ایسی نظر ہوں میں، منزل نہیں ہے جس کی ایک ایسی نظر صحرا میں جیسے کوئی بھٹکتی لہر میں، کیا کہنے ہیں؟ واہ 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 واہ۔ صحرا میں جیسے کوئی بھٹکتی لہر ہوں، بھٹکتی نظر میں۔ یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص۔ آنکھوں کے راستے جو اتر جائے روح میں،
کہنے ہیں، کیا اچھا مصرع ہے، واہ. آنکھوں کے راستے جو اتر جائے روح میں، آنسو نہیں ہوں درد میں ڈوبی نظر میں. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. نہیں ہوں واہ واہ. درد میں ڈوبی نظر میں. یہ بھی شعر دیکھیں بطور خاص. مجھ کو تیری تلاش، تجھے میری جستجو. مجھ کو تیری تلاش، کیا کہنے ہیں، تجھے میری جستجو. دریا ہے تیرا حسن تو پیاسی نظر. واہ واہ واہ. کیا سنجیدگی سے پڑھ رہے ہیں فاروق صاحب، واہ. ہے تیرا حسن تو پیاسی نظر. کیا کہنے ہیں، واہ. اور حضرات، وفاداریوں کے جذبوں کی ترجمانی کے طور پر یہ شعر ملاحظہ کریں. ارشاد. آتا نہیں ہے کوئی بھی چہرہ نگاہ میں. کیا کہنے ہیں، واہ. آتا نہیں ہے کوئی بھی چہرہ نگاہ میں، بس ایک ہی مقام پہ ٹھہری نظر. واہ 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 واہ. بس ایک ہی مقام پہ ٹھہری نظر میں. منزل نہیں ہے جس کی ایک ایسی نظر میں. صحرا میں جیسے کوئی بھٹکتی نظر میں. حضرات چند شعر تحت سے بھی ملاحظہ کر لیں. ارشاد. چونکہ یہ مائک بڑا ظالم ہے، اللہ نہ کرے کہ اس کے یہ صفات کسی میں منتقل ہوں. میں چند شعر بالکل تازہ ترین آپ کے حضور ملاحظہ فرمائیں کہ عشق میں جب جنون ہوتا ہے، عشق میں جب جنون ہوتا ہے، عشق میں جب جنون ہوتا ہے، لمحہ لمحہ سکون ہوتا ہے. عشق میں جب جنون ہوتا ہے، لمحہ لمحہ سکون. لمحہ لمحہ آپ لوگوں میں کچھ حرارت کم نظر آ رہی ہے. اگر واقعی حرارت کم ہو تو حکیم صاحب سے رابطہ ضرور کریں. عشق میں اب یہ معلوم ہو جائے گا کہ کس میں حرارت باقی ہے کس میں نہیں. عشق میں جب جنون ہوتا ہے، لمحہ لمحہ سکون ہوتا ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں، میں ملاحظہ کریں کہ سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں. سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں. سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں، ذہن میں مانسون ہوتا ہے. کیا کہنے ہیں، واہ. سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں. ذہن میں مانسون ہوتا ہے. واہ واہ. فراخ دلی کا مظاہرہ کریں. تالیاں اگر آپ بجا رہے ہیں تو جی کھول کر بجائیں. سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں، ذہن میں مانسون ہوتا ہے. کچھ طبیعت بہل سی جاتی ہے. واہ واہ واہ. کچھ طبیعت بہل سی جاتی ہے،
جب انہیں ٹیلی فون ہوتا ہے واہ واہ واہ، کچھ طبیعت بہل سی جاتی ہے جب انہیں ٹیلی فون ہوتا ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں حکیم صاحب کے حوالے سے ہی ملاحظہ کا. اصل میں حکیم صاحب کا نام اس مشاعرے میں درمیان میں اتنی مرتبہ لیا گیا ہے کہ یہ خیال آنے لگا کہ جیسے کسی چینل پر بار بار ایک ایڈ آتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اسپانسرشپ شامل ہے. تو غالباً حکیم صاحب کا بھی تعاون اس مشاعرے میں ہے، اس لیے کہ ان کا نام درمیان میں بار بار آ رہا ہے. بہرحال میں اسی حوالے سے پڑھتا ہوں. سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں، واہ واہ واہ، ذہن میں مانسون ہوتا ہے اور کچھ طبیعت بہل سی جاتی ہے کیا کہنے. جب انہیں ٹیلی فون ہوتا ہے. اور دیکھ کر تم کو محو حیرت ہوں، دیکھ کر تم کو محو حیرت ہوں، دیکھ کر تم کو محو حیرت ہوں، محو حیرت ہوں. کیا دسمبر میں جون ہوتا ہے. واہ واہ واہ، دیکھ کر تم کو محو حیرت ہوں. کیا کہنے ہیں. جتنے جوان ہیں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، باقی لوگ بالکل خاموشی سے سن رہے ہیں تاکہ کوئی شک نہ کرنے پائے. دیکھ کر تم کو محو حیرت ہوں. کیا دسمبر میں جون ہوتا ہے، سوکھا پڑتا ہے دل کی بستی میں، واہ واہ واہ، ذہن میں مانسون ہوتا ہے. چند شعر اور ملاحظہ کر لیں. نہ اندھیروں کی طرح ہے نہ اجالوں کی طرح. اچھا ہے. واہ واہ واہ، نہ اندھیروں کی طرح ہے نہ اجالوں کی طرح، نہ اجالوں کی طرح. دوست لگتے ہیں مجھے الجھے سوالوں کی طرح. اچھا ہے. واہ واہ واہ، لگتے ہیں مجھے کیا غزل پڑھ رہے ہیں. واہ واہ واہ، سوالوں کی طرح، کی طرح. کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ، اور بطور خاص یہ شعر ارشاد عالی کہ ملاحظہ فرمائیں کہ کاٹ کر کھاتا نہیں چوم کے رکھ دیتا. واہ 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 واہ، کاٹ کر کھاتا نہیں چوم کر رکھ دیتا ہوں. کاٹ کر کھاتا نہیں چوم کے رکھ دیتا ہوں. واہ واہ، سیب لگتے ہیں مجھے آپ کے گالوں کی طرح. اچھا بھائی، غزل کا شعر ہے. واہ واہ واہ، سیب لگتے ہیں مجھے اچھا ہے. آپ کے گالوں کی طرح، کی طرح. کیا اچھا ہے. اور حضرات اسی سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوا یہ شعر ملاحظہ فرمائے. اس نے دیوار سے تصویر ہٹا دی میری. اس نے دیوار سے تصویر ہٹا دی میری، تصویر ہٹا دی میری. کیا کہنے. نقش پھر بھی تو میرے رہ گئے جالوں کی طرح. کیا کہنے. واہ 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 واہ، نقش پھر بھی تو میرے رہ گئے جالوں کی طرح. کی طرح. پوچھتا کوئی نہیں اور نہ کوئی پڑھتا ہے. کیا کہنے. واہ واہ واہ، ہم ہیں اس ملک میں اردو کے رسالوں کی طرح. واہ 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 واہ، اچھا اور سچا. واہ واہ، اردو. واہ 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 واہ، اگر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ میں دوبارہ پڑھوں کیوں تو کیا کہنے. واہ واہ، ریچارج کے طور پر ایک واہ واہ واہ،
بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کی چارجنگ کے طور پر اگر آپ کی طرف سے حوصلہ افزائی نہیں ہوگی تو ہم لوگوں کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ بے شک پوچھتا کوئی نہیں اور نہ کوئی پڑھتا ہے، ہم ہیں اس ملک میں اردو کے رسالوں کی طرح۔ واہ واہ واہ، دو تین شعر اور اس کے بعد زحمت تمام کہ ذرا آپ پھر مسکرا دیجئے نا، کیا کہنے، ذرا آپ پھر مسکرا دیجئے نا، مجھے پیار کا حوصلہ دیجئے نا، کیا کہنے ہیں، واہ، ذرا آپ پھر مسکرا دیجئے نا، مجھے پیار کا حوصلہ دیجئے نا۔ چونکہ یہ مشاعرہ جشن شادی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جشن فتح یابی ہے، بے شک اسی حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اپنے نوجوان دوستوں کی نظر ایک شعر کروں کہ وہ اپنے والدین کو یہ شعر سنا سکتے ہیں کہ ذرا آپ پھر مسکرا دیجئے نا، مجھے پیار کا حوصلہ دیجئے نا، جوانی امڑتی چلی آ رہی ہے، کیا کہنے، جوانی امڑتی چلی آ رہی ہے، مجھے ایک ساتھی دلا دیجئے نا، کیا کہنے ہیں، واہ، جوانی امڑتی چلی آ رہی ہے، واہ، مجھے ایک ساتھی دلا دیجئے نا، اور میرا جسم کیا۔ مولانا مونس صاحب تشریف رکھتے ہیں، مولانا ہیں کہ نہیں معلوم، لیکن مولانا صفت ضرور ہے۔ ہاں جی، میں حاضر کرتا ہوں ان کے حوالے یہ شعر کہ میرا جسم کیا روح تک ہے پریشان، کیا کہنے ہیں، میرا جسم کیا روح تک ہے پریشان، کوئی تو وظیفہ بتا دیجئے نا، کیا کہنے ہیں، میرا جسم کیا روح تک ہے پریشان، کوئی تو وظیفہ بتا دیجئے نا، کوئی تو وظیفہ بتا دیجئے نا، ملاقات ہوگی کہاں آپ سے پھر، کیا کہنے ہیں، ملاقات ہوگی کہاں آپ سے پھر، فقط آپ اتنا بتا دیجئے نا، واہ واہ واہ، ذرا رخ سے پردہ ہٹا دیجئے نا، کیا کہنے ہیں، میرا دامن دل جلا دیجئے نا۔ واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد جناب فاروق عادل لکھنوی، جنہوں نے بڑے ہی روایتی لب و لہجے کے ساتھ جدیدیت کا بھی اظہار کیا۔ اب اس کے بعد آئیے اپنی فہرست کے ایک بڑے ہی محترم شاعر کا میں استقبال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں